السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری ہے۔ لگاتار ایسی تصاویر سامنے آ رہی ہیں جو اسرائیل کے جنگی جرائم کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ غزہ سے ایک اور ایسی دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آئی ہے جس کے ذریعے اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے ذریعے 2 غیر مسلح فلسطینیوں کو قریب سے گولی مار کر ہلاک کرنے اور انہیں بلڈوزر سے ملبے کے ڈھیر میں دفن کرنے کی ویڈیو اب سامنے آئی ہے۔ الجزیرہ کی جانب سے حاصل کی گئی فوٹیج میں غیر مسلح فلسطینی مردوں کو دکھایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک بار بار ہتھیار ڈالنے کے نشان میں سفید کپڑے کا ایک ٹکڑا لہرا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی فوج اسے گولی مار کر ہلاک کر دیتی ہے اور پھر ان میں سے دونوں کی لاشوں کو غزہ شہر کے قریب ہی بلڈوزر سے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد حماس نے ان ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صہیونی رویے پر حکمرانی کرنے والے فاشزم اور جرائم کے پیمانے کا مزید ثبوت ہے۔ وہ اسرائیلی فورسز کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ الشفا ہسپتال اور اس کے اطراف میں اپنے حملوں کا سلسلہ اسرائیلی فورسز نے جاری رکھا ہوا ہے۔ وہ نہ صرف میڈیکل کمپلیکس کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ منظم طریقے سے علاقے میں گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس مانیٹر نے اسرائیلی فورسز پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے صرف ایک ہفتے کے دوران الشفا ہسپتال اس کے قریب 13 بچوں کو براہ راست گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے الشفا ہسپتال میں ایک فلسطینی صحافی کو بھی گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ اسی درمیان برطانیہ میں 130 سے زائد ارکان پارلیمنٹ نے حکومت پر اب زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی کے لیے برآمدی لائسنس فوری طور پر معطل کرے۔ قانون سازوں کے گروپ نے 2009 اور 2014 میں ایسی مثالیں پیش کی جب برطانیہ کی حکومت نے ہتھیاروں کی برآمدات کو روک دیا تھا یا اسے معطل کرنے کی دھمکی دی تھی، اور انہوں نے اسرائیل کی طرف سے اس طرح کے بڑے پیمانے پر تشدد کے باوجود اور اس طرح کے ہلاکتوں کے باوجود حکومت کی طرف سے کارروائی نہ کرنے پر سخت افسوس کا بھی اظہار کیا اور حکومت کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا ہے۔ حماس کے جنگجوؤں کے سربراہ کی ایک وائس ریکارڈنگ اب منظر عام پر آئی ہے۔ اس میں محمد الظیف نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے فلسطین کی طرف مارچ کرنے کی اپیل کی ہے۔ محمد الظیف کا یہ پیغام بدھ کو حماس کے ٹیلی گرام چینل پر پوسٹ کیا گیا، جو کہ ایک صوتی ریکارڈنگ میں دیا گیا ہے۔ محمد الظیف کا اس میں کہنا تھا کہ کل نہیں بلکہ آج ہی فلسطین کی طرف مارچ شروع کریں، اور انہوں نے اس پیغام کا مقصد عالمی سطح پر مسلمانوں کو مسجد اقصی کی آزادی کے لیے جہاد میں شرکت کی دعوت دینا بتایا ہے۔ اس میں کئی ممالک کا نام لے کر وہاں کے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مسجد اقصی کی طرف کوچ کریں۔ وہیں ریکارڈنگ میں الظیف کی کوئی تصویر نظر نہیں آ رہی، اور یہ ریکارڈنگ کب کی گئی ہے اس تعلق سے بھی کوئی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے۔ بتا دیں کہ اسرائیل اخبار کے مطابق رمضان کے فوری بعد اسرائیل نے رفح میں 6 ہفتوں تک حملوں کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ان حملوں کے بعد غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے گا اور اسرائیل مصر کو باضابطہ طور پر اس کی اطلاع دے گا۔ بتا دیں کہ اس وقت رفح میں تقریباً 20 لاکھ افراد وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے اب کوئی جگہ بچی نہیں ہے کہ وہ کہیں جا سکیں یا اپنے گھروں کو لوٹ سکیں، بلکہ یہ سرحد پر اب واقع رفح کا علاقہ ہے اور اب انہیں کہیں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسے میں اب رفح پر حملہ کرنے کی اسرائیل کی جانب سے دھمکی لگاتار دی جا رہی ہے۔ اور ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حماس کے القسام بریگیڈ کے رہنما کو کئی دہائیوں سے عوام کے بیچ نہیں دیکھا گیا ہے۔ یروشلم پر حملے سے قبل آخری بار حماس نے ان کی آواز کی ریکارڈنگ شائع کی تھی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ محمد الظیف اس حملے کے ماسٹر مائنڈ میں سے ایک ہیں۔ اسرائیل کے مطابق وہ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے ساتھ اسرائیل کی سب سے زیادہ مطلوب فہرست میں شامل ہیں۔ اور سینئر ایڈوکیٹ ہریش سالوے اور بار کونسل آف انڈیا کے چیئرپرسن منن کمار مشرا سمیت وکلاء کے ایک گروپ نے چیف جسٹس آف انڈیا کو خط لکھا ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایک مفاد پرست گروپ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے اور عدالتوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان وکلاء نے خط میں لکھا ہے کہ اس مخصوص گروپ کا کام عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے، خاص طور پر ایسے معاملات میں جن میں یا تو سیاستدان ملوث ہیں یا ان پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ان کی سرگرمیاں ملک کے جمہوری تانے بانے
اور عدالتی عمل پر اعتماد کے لیے خطرہ ہے۔ تقریباً 600 وکلاء کے دستخط شدہ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ مفاد پرست گروہ عدالتوں کے ایک بہتر ماضی اور سنہری دور کی جھوٹی داستانیں تخلیق کرتا ہے اور اسے موجودہ حالات سے متصادم کرتا ہے۔ اگرچہ خط کے پیچھے وکلاء نے کسی خاص کیس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب عدالتیں حزب اختلاف کے لیڈروں سے متعلق بدعنوانی کے کئی اعلیٰ درجے کے فوجداری مقدمات سے نمٹ رہی ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے واحد رکن پارلیمنٹ اور پنجاب کے ایک رکن اسمبلی کے بدھ کو بی جے پی میں شامل ہونے کے فوراً بعد ریاست کے آپ کے 3 ارکان اسمبلی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے فون کالز کے ذریعے بڑی رقم کی پیشکش کی گئی ہے۔ آپ نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی نے پنجاب میں ایک بار پھر آپریشن لوٹس شروع کر دیا ہے اور اروند کیجریوال کی قیادت والی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان الزامات پر بی جے پی کی جانب سے حالانکہ ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ بتا دیں کہ جلال آباد سے آپ کے رکن اسمبلی جگدیپ کمبوج گولڈی نے انہیں 20 سے 25 کروڑ روپے کی پیشکش کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ اسی طرح کا دعویٰ بلوانا کے رکن اسمبلی مندیپ سنگھ اور لدھیانہ ساؤتھ کے رکن اسمبلی راجندر پال کور چھینا نے بھی کیا ہے۔ کوئی ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ملک کے خزانے کا حساب و کتاب رکھنے والی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن انتخابی میدان میں نہیں اتریں گی۔ انہوں نے اس کی عجیب و غریب دلیل دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ انکشاف انہوں نے خود ہی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی صدر جے پی نڈا نے مجھ سے لوک سبھا الیکشن لڑنے کے بارے میں پوچھا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ ان کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے ضروری فنڈ نہیں ہے۔ وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ وہ دوسرے امیدواروں کے لیے مہم چلائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں میڈیا کے بہت سے پروگراموں میں حصہ لوں گی اور امیدواروں کے ساتھ رہوں گی۔ مدری کے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کرناٹک سے راجیہ سبھا کی رکن ہیں۔ چند روز قبل ان کے شوہر پرکلا پربھاکر کا ایک بیان میڈیا میں آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکٹورل بانڈ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہے اور یہ بہت اہم ایشو بنے گا، اور اب جنگ بی جے پی اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ یہ انتخابات بی جے پی اور عوام کے درمیان ہونے والی ہے۔ کانگریس نے 35,000 کروڑ روپے کے غیر قانونی خام لوہا کانکنی گھوٹالے کے ملزم جناردن ریڈی کے بی جے پی میں شامل ہونے پر آج زوردار حملہ کیا۔ کانگریس لیڈر پون کھیڑا نے کانگریس ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گھوٹالہ باز جناردن ریڈی کی بی جے پی میں شمولیت مودی حکومت کے بدعنوانی کو ختم کرنے کے دعووں کی قلی کھول رہا ہے۔ بدعنوانی کے ثبوت کے باوجود مودی حکومت جناردن ریڈی کو بچا رہی ہے، اس طرح کا الزام انہوں نے عائد کیا۔ پون کھیڑا نے میڈیا کے سامنے کہا کہ وزیر اعظم مودی ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ جنتا جناردن کے لیے خود کو کھپا رہے ہیں، لیکن پی ایم مودی عوام کے لیے کھپتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن وہ جناردن ریڈی کے لیے کھپتے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ جناردن ریڈی صاحب جو ہیں کوئی بھاجپا واشنگ پاؤڈر کے نئے گراہک تو ہیں نہیں، بڑے پرانے گراہک ہیں، لیکن اس ہفتے پھر سے انہوں نے اس واشنگ پاؤڈر کی سبسکرپشن کو رینیو کیا تاکہ وہ سارے داغ دھو سکے۔ یہ وہ جناردن ریڈی ہیں جن کے وشے میں ایک جج نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے 40 کروڑ روپے رشوت کی پیشکش کی تھی بیل لینے کے لیے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ان کے خلاف 20 معاملے لمبت ہیں؟ اور جیسا کہ میں نے کہا، ایک جج کو 40 کروڑ دینے کی پیشکش کی، پھر بھی ان کے لیے لال قالین کیوں بچھایا جا رہا ہے بھاجپا میں شامل ہونے کے لیے؟ وپکش کے نیتاؤں کے لیے تو ای ڈی سی بی آئی سب، اور جس پر ای ڈی سی بی آئی ہے، معاملے ہیں، فائلیں کھلی ہوئی ہیں، کیس چل رہے ہیں، ان کے لیے لال قالین کیوں؟ جو آپ کے بڑے بڑے دعوے ہیں بھرشٹاچار کو ختم کرنے کے، کیا اس ایک قدم سے، اور ایسے انیک قدم اٹھائے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف ایک قدم اٹھایا، ان قدموں سے کیا آپ وہ دعووں کو پوری طرح سے کھوکھلا نہیں قرار کر رہے؟ یہ ہمارے آپ سے سوال ہے۔
دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا جانے لگا ہے اور مارچ میں ہی گرمی نے اپنا زور دکھانا شروع کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بدھ کو قومی راجدھانی میں رواں سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ در اثنا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا، جو کہ اوسط درجہ حرارت سے 4 ڈگری زیادہ ہے۔ وہیں ماہرین موسمیات اور مقامی موسمی دفتر کے سربراہ کلدیپ سریواستو نے کہا کہ بدھ کا دن راجدھانی میں سال کا سب سے گرم دن تھا، لیکن مطلع ابرآلود رہنے اور دہلی NCR کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش کی وجہ سے گرمی کا احساس نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اپریل میں قومی راجدھانی میں درجہ حرارت میں شدید اضافہ متوقع ہے۔ ہندوستان کی طرف سے ایک سینئر امریکی سفارتکار کو طلب کر کے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری پر امریکہ کے تبصرے پر اپنا احتجاج درج کرایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے بدھ کے روز مزید کہا ہے کہ وہ منصفانہ، شفاف، بروقت قانونی عمل کی حوصلہ افزائی کرتا رہے گا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ کسی کو اس پر کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے مزید کہا کہ ہم دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری سمیت ان کارروائیوں کی کڑی نگرانی کرتے رہیں گے۔ اور ملر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس کانفرنس کے دوران بھارت کی جانب سے نئی دہلی میں امریکی سفارتخانے کے قائم مقام ڈپٹی چیف آف سٹاف کو طلب کرنے کے ساتھ ساتھ کانگریس پارٹی کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کے بارے میں ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کانگریس پارٹی کے ان الزامات سے بھی واقف ہیں کہ ٹیکس حکام نے ان کے کچھ بینک اکاؤنٹس کو اس طرح منجمد کر دیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں مؤثر طریقے سے وہ مہم چلا نہ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان مسائل میں سے ہر ایک کے لیے منصفانہ، شفاف اور بروقت قانونی عمل کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدھ کے روز ایک سینئر امریکی سفارتکار کو طلب کیا گیا تھا اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری پر امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکار کے ریمارکس پر سخت احتجاج درج کرایا گیا تھا۔ مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے صاف طور پر کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع میں جو بھی صحیح یا غلط ہو، حقیقت یہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق اور وطن سے محروم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر کو جو ہوا وہ دہشت گردانہ حملہ تھا، دوسری طرف کوئی بھی معصوم شہریوں کی موت کو برداشت نہیں کرے گا۔ آپ جوابی کارروائی کا جواز پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جوابی کارروائی صرف اور صرف بین الاقوامی انسانی قانون کے مطابق کی جانی چاہیے۔ یہ تمام باتیں انہوں نے اپنے دورے ملیشیا کے دوران کہی۔ ہندوستان نے ہمیشہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے 2 ملکی حل کی حمایت کی ہے، یعنی اس کا موقف ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ایک الگ خود مختار ملک ہونا چاہیے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اسماعیل ہنیہ جو کہ حماس کے سیاسی رہنما ہیں ان سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ غزہ کی عوامی مزاحمت کے نتیجے میں مسئلہ فلسطین اب عالم اسلام کا مشترکہ مسئلہ بن چکا ہے۔ وہ ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ اور مغربی ممالک کے لیے غزہ کی صورتحال انتہائی شرمناک ہے اور یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ روز اسماعیل ہنیہ نے ایرانی صدر کے ساتھ ملاقات کی تھی اور مسئلہ فلسطین کو لے کر اور غزہ کی جو صورتحال ہے اس کو لے کر بات چیت کی تھی، اور جنگ بندی کو لے کر جو مذاکرات جاری ہیں اس کو لے کر بھی انہوں نے تبادلہ خیال کیا تھا، اور رفح میں جس طریقے سے اسرائیل حملے کی منصوبہ بندی بنا رہا ہے اور جس طریقے کی دھمکیاں دے رہا ہے اس کو لے کر بھی انہوں نے آپس میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔